بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا شوہر روز میرے پاؤں میں گر کر بولتا، مجھ پر تھوک دو اور مجھے یہ اپنا دوپٹہ دے دو۔ میں بہت حیران ہوتی۔ میں جب نیا دوپٹہ نکال کر اسے دینے لگتی تو وہ کہتا، نہیں نہیں، مجھے تمہارا یہ پہنا ہوا دوپٹہ ہی چاہیے۔ مجبوراً مجھے اسے اپنا دوپٹہ اتار کر دینا پڑتا۔ وہ فوراً مجھے ننگے سر چھوڑ کر دوپٹہ لے کر چھت پر چلا جاتا۔ ایک دن میں نے اس کا پیچھا کیا تو حیران ہوئی، چھت پر تو کوئی نہیں تھا۔ جو ہی میں واپس مڑنے لگی مجھے چھت پر بنے کمرے سے آواز آئی۔ میں نے چھپ کر اندر جھانکا تو میری روح لرز گئی، کیونکہ وہاں تو میرے شوہر کا۔ میرا نام نرمل ہے۔ میرا تعلق ایک گاؤں بیرے والے سے ہے۔ میرے شوہر کرم نواز ایک حویلی میں ڈرائیور کی نوکری کرتے ہیں۔ مجھے اپنی زندگی میں کوئی دکھ نہ تھا۔ میری ساس نادیہ بیگم بہت اچھی خاتون تھی۔ میرے شوہر کی کچھ عجیب و غریب حرکتوں نے مجھے پریشان کر رکھا تھا۔ میرے شوہر شادی کی رات ہی میرے پاؤں پکڑ کر بیٹھ گئے اور میری منتیں کرنے لگے۔ مجھے کہنے لگے، نرمل تم بہت اچھی ہو، بہت اچھی ہو تم، بس میری ایک بات مان لو، دیکھو انکار مت کرنا، تم نا میرے منہ پر تھوک دو۔ مجھے ان کی بات سن کر حیرت کا شدید ترین جھٹکا لگا۔ مجھے لگا میں نے کچھ غلط سن لیا ہے۔ میرے شوہر نے پھر سے اپنی بات دہرائی اور میرے سامنے گڑ گڑانے لگے، اور پھر اچانک سے بولے، مجھے تمہارا دوپٹہ چاہیے نرمل۔ مجھے پتا ہے، میں جانتا ہوں تم مجھے انکار نہیں کرو گی۔ میں ان کو دوسرا دوپٹہ نکال کر دینے ہی لگی تھی کہ وہ بول اٹھے، نہیں، مجھے یہ والا دوپٹہ نہیں چاہیے، بلکہ مجھے تمہارا پہنا ہوا دوپٹہ چاہیے۔ میں نے منع کرنا چاہا، لیکن ان کے مسلسل اصرار پر خاموشی سے ان کے ہاتھ میں اپنا دوپٹہ تھما دیا۔ مجھے ایسے ہی دلہن بنے چھوڑ کر نہ جانے وہ کہاں چلے گئے۔ میں حیران پریشان سی وہیں بیٹھی رہ گئی۔ اب میں کیا کروں؟ نیا گھر، نئے لوگ، یہاں تو کسی کو جانتی بھی نہ تھی۔ اس رات کے بعد تو کرم نواز مجھ سے اب روز یہی الٹی سیدھی حرکتیں کرواتا۔ مجھے بہت الجھن ہوتی کہ وہ یہ سب کیوں کر رہا ہے۔ اس کا یہ معمول بن چکا تھا۔ وہ جب کام سے آتا تو میرے پاؤں دبانے لگتا اور کہتا، نرمل تم نا قسم سے بہت اچھی ہو، تم بہت اچھی ہو۔ پھر میرا پہنا دوپٹہ لے کر کمرے سے نکل جاتا۔ دن بدن اس کی انہی حرکتوں کی وجہ سے میں سخت عاجز آ چکی تھی۔ میں نے اسے بہت بار سمجھایا، کرم نواز یہ غلط ہے، تم ایسا کیوں کرتے ہو؟ وہ کوئی نہ کوئی دلیل دے کر بات گول کر دیتا۔ اب میری برداشت سے باہر ہو رہا تھا۔ کرم نواز کی صحت بھی بہت خراب ہو رہی تھی، لیکن اس نے اپنا روز کا معمول جاری رکھا۔ مجھے آج بھی وہ دن یاد ہے جب میں بیاہ کر اس گھر میں آئی تھی۔ میں اور میرے ابا ایک چھوٹے سے مکان میں ہنسی خوشی زندگی بسر کر رہے تھے، لیکن ابا کے ادھار کی وجہ سے لوگ ہمیں برا سمجھنے لگے تھے۔ اسی وجہ سے ہمیں ہمارا پرانا محلہ چھوڑنا پڑا، کیونکہ اب کوئی ابا سے بات نہیں کرتا تھا۔ میں ابا سے کہتی تھی، ابا کوئی کام ڈھونڈ دیں، لیکن ابا گھر کی کوئی نہ کوئی چیز بیچ کر گزارا کر لیتے یا کسی سے ادھار لے لیتے۔ اب ہمارے رہن سہن کا سارا انتظام حویلی والوں کی ذمہ تھا۔ ابا حویلی میں ہی مالی کا کام کرتے تھے۔ حویلی والوں نے ہمیں بھی حویلی کے پیچھے بنے کمروں میں پناہ دی۔ اس طرح ہم مطمئن زندگی گزار رہے تھے، جب میں نے ایک عورت کو حویلی کے باہر کھڑے پایا جو پہرے داروں سے روتے ہوئے کچھ کہہ رہی تھی۔ مجھے بہت ترس آیا۔ میں ان کے پاس گئی، ان کو اندر لے آئی۔ اماں جی نے اپنا نام نادیہ بتایا تھا اور کہا، بیٹا میں پاس ہی رہتی ہوں، میرا ایک ہی بیٹا کرمو ہے، بڑے سردار سے اس کے لیے نوکری کی درخواست لائی تھی، لیکن یہ موے پہرے دار مجھے اندر نہیں آنے دے رہے۔ بیٹا تمہارا بہت شکریہ جو تم نے میری لاج رکھ لی۔ میں نے اماں جی کو پانی پلایا اور جو کھانے کو تھا ان کے آگے رکھا۔ اماں جی نے مجھے خوب دعائیں دی اور حویلی کے اندر چلی گئیں۔ پیچھے میں بھی ان کے لیے دعا کر رہی تھی، یا اللہ جس مقصد کے لیے یہ بزرگ خاتون یہاں آئے ہیں اسے پورا کر دو، اس کے بیٹے کو نوکری مل جائے ابا۔ شاید یہ قبولیت کی گھڑی تھی۔ کچھ ہی دیر کے بعد وہ اماں نادیہ مسکراتی ہوئی باہر آئیں، مجھے گلے لگا کر بولی، آج تک مجھے سب نے مایوس کیا بچے، تیرا ملنا میرے لیے خوش قسمتی کا باعث بنا ہے، جو میرے کرم کو نوکری مل گئی ہے۔ ان کی بات پر میرے دل میں گویا سکون اتر گیا کہ اللہ نے ان کی پریشانی دور کر دی ہے۔ مجھے ان کو دیکھ کر آج اپنی اماں کی سخت یاد آئی، جو بچپن میں ہی مجھے چھوڑ کر دار فانی سے کوچ کر گئی تھی۔ ابا نے مجھے اکیلے پالا۔ اماں جی تو چلی گئی تھی، پر میں گہری سوچ میں ڈوبی رہ گئی۔ نہ جانے بڑے سردار نے اماں کے بیٹے کو کس نوکری پر رکھا ہوگا۔ میں نے سر پر ہاتھ مارا کہ نرمل بدھو تجھے ذرا عقل نہیں، اماں جی سے یہ تو پوچھا ہی نہیں،
کہ ان کا بیٹا حویلی میں کیا کام کرے گا۔ میں نے گہری سانس بھری اور اپنے کام میں جت گئی۔ آج ویسے ہی حویلی میں جشن رہا۔ میں نے جلدی جلدی ہاتھ چلا کر سارے کام کیے اور اپنے کمرے میں چلی آئی۔ آج میں کافی تھک گئی تھی۔ میں سونے لیٹ گئی۔ مجھے لیٹے ہوئے کچھ دیر ہی ہوئی تھی جب دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے دروازہ کھولا تو سامنے ہی ابا کھڑے تھے، جن کے ساتھ کوئی نوجوان تھا۔ میں نے ابا کو سہارا دے کر اندر بٹھایا اور خود دروازے کی اوٹ میں ہو کر نوجوان سے پوچھنے لگی، ابا کو کیا ہوا ہے؟ اس نوجوان کو ابا نے کرمو کہہ کر بلایا۔ پھر مجھے پتا چلا کہ شاید یہی نادیہ اماں کا بیٹا ہے جو کام پر آیا ہے۔ ابا نے بتایا، وہ کچھ نہیں پتری، بس کام کرتے ہوئے ریڑھی سے چوٹ لگ گئی ہے پیر پر۔ تبھی کرمو مدد کو آیا تھا۔ ابا نے اسے چائے پلائی اور شکریہ ادا کیا۔ کچھ دیر بعد جب کرمو چلا گیا تو میں نے ابا سے ساری بات پوچھی۔ کہا، ابا آپ مجھے بتائیں کیا ہوا تھا؟ انہوں نے بتایا، او پتر، کرمو کو ڈرائیور کی نوکری پر رکھا ہے سردار نے۔ یہ راستے میں ہی مل گیا تھا مجھے اور یہاں لے آیا۔ دن تیزی سے گزر رہے تھے۔ اب نادیہ اماں ہر ہفتے 2 ہفتے کے بعد مجھ سے ملنے آتی۔ مجھے بھی ان کے آنے سے بہت سکون ملتا تھا، گویا جیسے ممتا کی چھاؤں مل گئی ہو۔ پھر ایک دن اچانک نادیہ اماں رشتہ لے آئیں۔ نادیہ اماں نے ابا سے رشتے کی بات کی۔ ابا کو تو پہلے ہی کرمو پسند تھا، یوں ہمارا رشتہ طے ہو گیا۔ ابا کی عمر ہو چکی تھی، وہ میرے فرض سے سبکدوش ہونا چاہتے تھے۔ جب اماں نے ابا سے رشتے کی بات کی تو انہوں نے انکار کرنا چاہا، مگر ان کی محبت میرے لیے دیکھ کر مان گئے۔ میں سب سے زیادہ خوش اس بات پر تھی کہ مجھے ماں جیسی ساس ملے گی، وہ سب ملے گا جس کا ارمان تھا۔ یوں میرا رشتہ کرم نواز کے ساتھ طے پایا۔ 1 ماہ کے بعد ہماری شادی ہوئی۔ اماں نادیہ بہت خوش تھیں، پر میں نے ہمیشہ ان کی آنکھوں میں ایک ڈر اور ایک ہچکچاہٹ محسوس کی۔ وہ بہت پرسکون تھیں۔ مجھے بہو کے روپ میں پا کر ساری رسموں کے بعد مجھے کرم نواز کے کمرے میں پہنچا دیا گیا تھا۔ میں سجی سنوری کرم نواز کے کمرے میں بیٹھی تھی جب کرم نواز آیا اور آتے ہی میرے پاؤں دبانے لگا۔ مجھے حیرت کا شدید ترین جھٹکا لگا۔ میں نے اسے منع کرنا چاہا، پر وہ رونے لگا اور بولا، مجھے میری اماں کی پسند پر ناز ہے، لیکن میں اچھا نہیں ہوں، تم پلیز مجھ پر تھوک دو۔ کرم نواز کی یہی حرکتیں شادی کی رات سے جاری تھیں۔ وہ ہر رات ایسا ہی کرتا اور صبح ہوتے ہی بالکل ٹھیک ہو جاتا۔ مجھے اچنبھا اس بات کا تھا کہ کرم نواز کی ان حرکتوں کے پیچھے مقصد کیا ہو سکتا ہے، کیوں وہ مجھ سے ایسے کرواتا ہے۔ سوچ سوچ کر میرے دماغ کی شریانیں پھٹنے والی ہو گئی تھیں، لیکن کوئی جواب سجھائی نہیں دیا۔ آخر کون سی ایسی وجہ ہے جو کرم نواز کو یہ الٹی سیدھی حرکتیں کرنے پر مجبور کر رہی ہے؟ میں ساری باتیں اماں کو نہیں بتا سکتی تھی۔ مجھے ڈر لگا، نہ جانے اماں کیا سمجھیں کہ میرے بیٹے پر الزام لگا رہی ہے۔ وہ بیچاری تو کرم نواز کے بارے میں ایسا سوچ بھی نہیں سکتی تھی جیسا ان کا بیٹا کر رہا تھا۔ نہ جانے کیا راز چھپا ہوا تھا ان سب باتوں کے پیچھے۔ مجھے اسی راز کا پتہ لگانا تھا۔ کرم نواز کی وہی حرکتیں تھیں۔ ایک رات جب وہ میرا دوپٹہ لینے آیا تو میں نے اس کا پیچھا کیا کہ آخر کرمو رات کے اس پہر میرا دوپٹہ لے کر کہاں جاتا ہے۔ میں نے کرمو کو پورے گھر میں ڈھونڈا، لیکن وہ کہیں نہ ملا۔ میری نظر سیڑھیوں پر پڑی تو دیکھا، سوچا شاید کرمو اوپر ہی ہو۔ میں دوڑتی ہوئی چھت پر چلی آئی، چاروں طرف دیکھنے لگی، لیکن وہ کہیں نہ تھا۔ میں چھت سے واپس آنے لگی کہ اچانک مجھے گھنگروؤں کی آواز سنائی دینے لگی۔ میں حیران سی ادھر ادھر دیکھنے لگی، پر کوئی نظر نہ آیا۔ میں اپنا وہم سمجھ کر واپس آ گئی، لیکن کرمو کی حالت، اس کی ساری باتیں میرے حواس پر سوار ہو گئی تھی۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ اماں کو کچھ بتاؤں۔ میں نے تہیہ کیا کہ کرم نواز کی سچائی تک پہنچ کر رہوں گی، اس کے لیے چاہے مجھے کچھ بھی کرنا پڑے۔ اب اس مصیبت سے میں مکمل چھٹکارا چاہتی رہی، اور وہ ایک ہی صورت میں ممکن تھا اگر میں اس راز سے پردہ اٹھا دوں۔ کرم نواز جو راز مجھ سے اور اماں سے چھپا رہا ہے، زندگی گھن چکر بن کر رہ گئی تھی۔ کسی پہر سکون نہیں تھا۔ ہر وقت یہی فکر کھائی جاتی تھی کہ کرم نواز کیوں میرے ساتھ اس طرح کا رویہ رکھتا ہے۔ یقیناً اس کے پیچھے کوئی بڑی وجہ چھپی ہوئی تھی۔ اسی وجہ کا مجھے پتہ لگانا تھا۔ میں اماں کے ساتھ کھانا بنوا رہی تھی جب کرم نواز ہانپتے ہوئے کمرے سے آئے اور بولے، نرمل ابھی کے ابھی کمرے میں آؤ، مجھے تم سے بہت ضروری بات کرنی ہے۔ میں بہت ڈری ہوئی تھی کہ اب پھر سے مجھے ناپسندیدہ عمل دہرانا ہوگا۔ میں یہ بات بخوبی جانتی تھی کہ کرم نواز شروع دن سے میرے دوپٹے لے کر جاتا ہے، لیکن کہاں، یہ ابھی تک راز تھا۔ میں ہمت کرتی ان کے پیچھے کمرے میں چلی آئی۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی کرم نواز نے مجھ سے کہا، مجھے اپنا دوپٹہ دو مجھے، اور میں نے بنا کچھ کہے
دوپٹہ ان کے حوالے کر دیا۔ آج مجھے یہ سب اپنی آنکھوں سے دیکھنا تھا۔ دنیا کا مشکل ترین کام تھا۔ میں نے ٹھنڈی سانس بھری اور کرم نواز کے باہر جانے کے بعد اس کے ساتھ کمرے سے نکل کر اماں کے پاس چلی آئی اور کہا، اماں میں ابا سے ملنا چاہتی ہوں۔ اماں نے مجھے فوراً اجازت دے دی۔ میں دیکھنا چاہتی تھی کہ میرے جانے کے بعد کرم نواز آخر کرتا کیا ہے۔ میرے جانے کے بعد میں ابا سے ملنے کے لیے حویلی آئی۔ ابا کو دیکھ کر مجھے بہت خوشی ہوئی۔ اتنے دنوں سے جو کثافت روح پر چھائی ہوئی تھی، ابا سے مل کر وہ دور ہوتی محسوس ہوئی۔ یہ رات کے 8 بجے کا وقت تھا جب دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے دروازہ کھولا تو سامنے ہی اماں نادیہ بری طرح روتی مجھ سے لپٹ گئیں اور بولی، نرمل پتر، میری بچی، جب سے تو گئی ہے نا، تیرے جاتے ہی میرا کرم بھی گھر سے نکلا، لیکن اب تک نہیں لوٹا پتری۔ میں اس کا سب جگہ پتہ کر چکی ہوں، اس کے دوستوں سے بھی پوچھا، لیکن کسی کو بھی کرموں کے بارے میں کچھ نہیں پتا۔ ان کی بات سنتے مجھے اپنے پیروں سے زمین نکلتی ہوئی محسوس ہوئی۔ میرے تو وہم و گمان میں بھی ایسا نہیں تھا کہ ایسا کچھ ہو بھی سکتا ہے۔ میں جلدی سے ابا سے مل کر اماں کے ساتھ گھر کی جانب دوڑی۔ میرا دل بے تحاشا گھبرا رہا تھا۔ نہ جانے کرم نواز کہاں ہوگا۔ کرم نواز صبح فجر میں گھر لوٹا تو میں نے اسے پوچھا، کہاں تھے آپ؟ مگر وہ بنا کچھ بولے کمرے میں چلے گئے۔ میری پریشانی مزید بڑھ گئی۔ میں سمجھ گئی کہ ضرور کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہے۔ میں نے اس بات کی جڑ تک پہنچنا تھا۔ ہر حال میں نے اپنے ذہن میں ایک ترکیب لگائی اور گھر کے نیچے حصے میں بنے ایک تہخانے میں جا کر چھپ گئی۔ میں دیکھنا چاہتی تھی کہ کرم نواز کیا کرتا ہے۔ مجھے یہاں چھپے رات ہوتے آئی۔ مجھے اوپر سے بہت سی آوازیں سنائی دے رہی تھی۔ میں سمجھ گئی کہ کرم نواز مجھے ڈھونڈ رہا ہے۔ میں نے انتظار کیا کہ کب رات ہو اور میں کرم نواز کی سچائی کا پتہ لگا سکوں۔ میں اسی جگہ پر چھپی ہوئی تھی جب مجھے اچانک گھنگروؤں کی وہی جھنکار سنائی دی جو میں نے اس دن چھت پر سنی تھی۔ مجھے ایک دم شدید خوف محسوس ہوا۔ یہ آواز صرف مجھے ہی کیوں سنائی دیتی ہے؟ میں نے تہخانے کے باہر آ کر ارد گرد دیکھا، لیکن وہاں کوئی نہ تھا۔ میرے قدم خود بخود اسی سمت اٹھ رہے تھے جہاں سے آواز آ رہی تھی۔ میں نے اس کمرے کا دروازہ کھولا، لیکن وہاں کوئی نہ تھا۔ مجھے پریشانی لاحق ہوئی۔ بار بار یہی آواز، میرا وہم تو نہیں ہو سکتی تھی نا؟ میں نے سب جگہ دیکھا پر مجھے وہاں کوئی نہ نظر آیا۔ اگلی صبح میں واپس آ گئی تھی، لیکن کرم نواز کے بارے میں کچھ پتہ نہیں لگا پائی تھی۔ میں کمرے میں آئی تو میں نے کرم نواز کو اپنا منتظر پایا۔ وہ میرے آتے ہی مجھ پر برس پڑے اور بولے، کہاں گئی تھی تم؟ میں کب سے ڈھونڈ رہا ہوں تمہیں۔ میں نے اسے بتایا، میں بے ہوش ہو گئی تھی نیچے تہخانے میں، اب ہوش آیا تو یہاں چلی آئی ہوں۔ میری بات سن کر وہ مجھے چھوڑ کر کمرے سے نکل گیا۔ میں حیرت زدہ سی سوچ رہی تھی کہ کیا کروں، مجھے سب پتہ چل جائے، کیسے ان کو ٹھیک کروں۔ میرا پیشانی سے برا حال تھا۔ میری ابا سے بات ہوئی تو انہوں نے کہا، ہوتی رانی، پریشان نہ ہو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ ابا کا یہی کہنا تھا کہ پتری، یہ سب تیرا وہم ہے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ کرمو تو بہت اچھا لڑکا ہے، مجھے اس پر پورا یقین ہے۔ لیکن کرم نواز کی حرکتوں نے مجھے بہت تنگ کر کے رکھ دیا تھا۔ رات پھر کرم نواز روتے ہوئے میرے پاس آئے اور بولے، مجھے معاف کر دو نرمل، تم مجھ سے خفا مت ہونا، مجھے اپنا دوپٹہ دے دو پلیز، مجھے دوپٹہ دے دو اپنا۔ اور مجھ سے دوپٹہ لے کر کمرے سے بھاگ گیا۔ میں اب فیصلہ لے چکی تھی کہ ضرور کرم نواز کے ساتھ کوئی پریشانی ہے۔ مجھے کرم نواز کو ایک بار ڈاکٹر کو دکھانا چاہیے۔ میں بہت منتوں کے بعد کرم نواز کو ڈاکٹر کے پاس لے آئی، لیکن جو انکشاف ڈاکٹر نے مجھ پر کیا، میرے تو پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ ڈاکٹر نے کرم نواز کا مکمل معائنہ کرنے کے بعد بتایا، کرم نواز ذہنی طور پر بیمار ہے۔ اس سے بیماری ہے جس میں انسان اپنی شخصیت بھول کر کسی دوسرے کی شخصیت جیتا ہے۔ اس طرح کے مریض نفسیاتی ہوتے ہیں۔ ان سے جڑے لوگوں کو ایسے بہت سے مسائل درپیش ہوتے ہیں، جیسے کہ ایسے شخص اپنا کنٹرول کبھی کبھی کھو بھی دیتے ہیں۔ ان کا خود پر سے قابو ختم ہو جاتا ہے۔ اگر وقت کے ساتھ اس بیماری کا علاج نہ کیا جائے تو انسان کی موت کا خطرہ ہوتا ہے، کیونکہ نفسیاتی مریض کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ ایسے مریض دن میں مرد اور رات میں عورت یا اپنی نفسیات کے مطابق خود کو اسی روپ میں ڈھال لیتے ہیں۔ میں سکتے کے عالم میں ڈاکٹر کی ساری باتیں سن رہی تھی۔ مجھے اپنے کانوں پر یقین کرنا دنیا کا مشکل ترین کام لگ رہا تھا۔ میں باہر بیٹھے کرم نواز سے مخاطب ہوئے بنا ہاسپٹل سے نکل آئی۔ پیچھے وہ مجھے آوازیں دیتا رہ گیا۔ میں سیدھی اماں کے کمرے میں آئی
اور روتے ہوئے ان کو ساری بات بتائی اور ان سے پوچھنے لگی، آپ نے اتنی بڑی بات مجھ سے کیوں چھپائی؟ کرم نواز کو نفسیاتی بیماری ہے، اما مجھے بتائیں کرم نواز کو ہوتا کیا ہے، کیسے ہوا یہ سب اور کیوں وہ اتنے بیمار؟ اما کی رنگت میری ساری باتیں سن کر زرد پڑ گئی۔ وہ ایک دم کپ کپاتی آواز میں بولی، نرمل پتر، تمہیں کیسے پتا چلا؟ میں نے انہیں بتایا، میں نے ڈاکٹر سے بات کی ہے۔ یہ سن کر تو وہ کھڑی کھڑی بستر پر ڈھہ گئی اور روتے ہوئے بولے، رانی مجھ کو معاف کر دو، اسی لیے میں نے تیری شادی کرمو سے نہیں کرنا چاہتی تھی۔ میرا کرمو بیمار ہے، نرمل بہت بیمار ہے، وہ تھوڑی زندگی جیتا ہے پتر، یہ اسے کچھ یاد نہیں رہتا کہ وہ دن میں اماں کی باتوں پر مزید پریشان ہوئی کہ انہوں نے مجھ سے اتنی بڑی حقیقت چھپائی۔ اگر مجھے پہلے اس حقیقت کا علم ہو جاتا تو کرم نواز ٹھیک ہوتا۔ کرم نواز کا خیال آتے ہی میری نظر بے ساختہ چھت کی جانب گئی۔ میں تبھی اوپر کی جانب بھاگی اور چاروں طرف دیکھنے لگی۔ اچانک میرے کانوں میں گونجی کوئی نسوانی آواز تھی۔ مجھے سمجھ نہ آیا کہ یہ کیا ہے۔ میں نے آواز کی سمت میں قدم بڑھائے۔ یہ آوازیں چھت پر بنے کمرے سے آ رہی تھیں جو نہ جانے کب سے بند پڑا تھا۔ مجھے ایک پل کو خوف محسوس ہوا کہ اس وقت یہاں کون ہو سکتا ہے بند کمرے میں۔ میں نے کھڑکی کی ذرا سے ٹوٹے پٹ سے اندر جھانک کر دیکھا تو میری تو روح لرز گئی، آنکھیں حیرت کی زیادتی سے پھیل گئی، کیونکہ اندر کوئی اور نہیں بلکہ کرم نواز میرا شوہر تھا، جو بہت مگن سے انداز میں عورتوں کے کپڑے پہنے میرا وہی دوپٹہ اوڑھے جو وہ مجھ سے صبح لائے تھے، چہرے پر لالی لگائے خود کو سنوارنے میں مصروف تھا۔ اس کے چہرے کی ایک طرف داڑھی اور دوسری طرف لال سرخی لگی ہوئی تھی۔ میرے پیروں میں کھڑے رہنے کی بھی سکت نہ تھی۔ مجھے سمجھ نہ آیا کہ میں کیا کروں۔ میری آنکھیں یہ کون سا قیامت خیز منظر دیکھ رہی ہیں؟ کیا ہے یہ سب؟ کرم نواز مگن انداز میں بہت خود نسوانی آواز بنا کر خود سے باتیں کرتا رہا۔ میرے لیے یہ جھٹکا بہت بڑا تھا، میرا سب میں سے برا حال تھا۔ میں نے ایک جھٹکے سے پاس پڑے پتھر سے تالے کو توڑا، اندر داخل ہو گئی۔ جیسے ہی کرم نواز کی نظر مجھ پر پڑی وہ اپنے حواسوں میں لوٹ آیا۔ اس نے اپنے ارد گرد دیکھنا شروع کیا۔ شاید اس کے حواس ابھی بھی مکمل طور پر بحال نہیں ہوئے تھے۔ میں روتے ہوئے ان کے پاس جانے لگی، تبھی اچانک کرم دین بہت تیز آواز میں چیخ کر روتے ہوئے بولنے لگے، خبردار خبردار نرمل، میرے قریب مت آؤ میرے قریب، میں گندا ہوں، میں تمہارے قابل نہیں ہوں، میں کہہ رہا ہوں نا میرے قریب مت آؤ، رک جاؤ نرمل رک جاؤ۔ وہ مسلسل یہی بات دہرا رہا تھا۔ میں آنکھیں پھاڑے اس کا یہ بھیانک روپ دیکھ رہی تھی۔ میرا ذہن میرا ساتھ چھوڑ رہا تھا۔ میں نے ان کو پاس بٹھایا لیکن وہ میرے ساتھ چارپائی پر نہ بیٹھا بلکہ میرے قدموں میں بیٹھ گیا اور روتے ہوئے بولا، نرمل مجھے معاف کر دے، نرمل مجھے معاف کر دو۔ مجھے اس کی بات تیر کی معنی دل میں چبھی۔ میں نے ان کو سنبھالا اور کپ کپاتی آواز میں بولی، کرم نواز یہ سب کیا ہے؟ آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ کیا ہے یہ سب؟ کیوں خود کو اس قدر تکلیف دے رہے ہیں؟ میرا اور آپ کا زندگی بھر کا ساتھ ہے، میں ہمراز ہوں آپ کی۔ بتائیں مجھے وہ راز جس نے آپ کی روح تک کو زخمی کر رکھا ہے، جس کی وجہ سے آپ نے مجھے خود سے دور کر رکھا ہے۔ میری ساری باتوں پر ان کا چہرہ سفید کپڑے کی مانند فق تھا۔ میں حیرانی سے ان کو دیکھ رہی تھی کہ وہ مجھے خود سب کچھ بتا دیں۔ میں جانتی ہوں کرم نواز آپ تکلیف میں ہیں، میں آپ کے دل کا بوجھ ہلکا کرنا چاہتی ہوں۔ آپ مجھ سے پیار کرتے ہیں، مجھے اپنی ساری باتیں بتائیں۔ کرم نواز میرے پاس آئے اور بولنے لگے، میری عمر 12 سال تھی جب مجھے بہت سے دوست ملے لیکن مجھے لڑکے بالکل پسند نہیں تھے۔ ہمارے محلے میں بھی میری زیادہ دوستی لڑکیوں سے ہی تھی۔ مجھے ان کی طرح تیار ہونا پسند تھا۔ جہاں بھی کوئی گھنگرو بجتے میرے پاؤں خود بخود اٹھنے لگتے۔ میں خود پر بہت قابو پانے کی کوشش کرتا لیکن خود بخود قدرتی طور پر میرے اندر ایسے انداز و اطوار آنے لگے کہ میں خود حیران تھا۔ میں باہر جانا بالکل چھوڑ چکا تھا۔ میں گھر میں رہتا ہر وقت اور اماں کے سجنے سنورنے کے سامان کو خوب اپنے چہرے پر لگاتا، لیکن یہ سب میں نے اماں سے چھپا رکھا تھا، اس سے چھپ کر کرتا تھا، کیونکہ ایک بار جب اماں نے مجھے اس بات پر بہت مارا تھا نا، تب سے میں اماں سے چھپ کر یہ سارے کام کرنے لگا۔ مجھے سمجھ نہیں آتا کہ یہ سب میرے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ میں اسی کمرے میں روز رات کو آتا اور لڑکی کی طرح خود کو تصور کرتا۔ مجھے یہ سب کر کے ایک
عجیب سی خوشی محسوس ہوتی، لیکن جیسے ہی صبح ہوتی مجھے اپنے آپ سے شرمندگی محسوس ہوتی کہ یہ سب میں کیا کر رہا ہوں۔ مجھے میرا ضمیر ملامت کرنے لگتا کہ یہ سب ٹھیک نہیں ہے، مجھے ایسا کچھ نہیں کرنا چاہیے۔ اب میری زندگی کا یہ معمول تھا کہ میں رات کو لڑکی کی طرح خود کو سجاتا سنوارتا، لیکن صبح ہوتے ہی سب ٹھیک ہو جاتا۔ یہ سوچ سوچ کر میرا اپنا ذہن مفلوج ہو چکا تھا نرمل کہ میرے ساتھ یہ کیوں ہوتا ہے۔ میں اکیلے کمرے میں بیٹھ کر خوب روتا رہا ہوں، لیکن میری اس بیماری کا کوئی علاج نہیں۔ میری 2 شخصیات ہیں نرمل، ان شخصیات میں میری اپنی ذات گم ہو کر رہ گئی ہے، میری زندگی اجیرن ہو گئی ہے۔ میں کہاں جاؤں؟ جب تم سے میری شادی ہوئی تو میں بہت پریشان تھا۔ میں نے اماں کو بہت انکار کیا کہ میں شادی نہیں کر سکتا، کیونکہ میں جانتا تھا کہ میں ٹھیک نہیں ہوں۔ بس اسی دن سے گھبراتا تھا کہ جب تمہیں ساری حقیقت پتہ چلے گی تو تم مجھے چھوڑ کر چلی جاؤ گی۔ میری سانسیں نہیں ختم ہوتی، میں اکیلا اندر ہی اندر روز مرتا رہتا ہوں، لیکن کوئی سکون میسر نہیں آتا۔ میری ذات کا ادھورا پن مجھے کھائے جا رہا ہے نرمل، میں تم سے بہت شرمندہ ہوں۔ میں تمہیں کوئی خوشی نہیں دے سکا۔ میری بڑی خواہش تھی کہ تم سے شادی نہ کروں، میں تمہاری زندگی کسی صورت برباد نہیں کرنا چاہتا تھا نرمل۔ مجھے معلوم تھا کہ ایک بار تم مجھ سے جڑ گئیں تو واپسی کا کوئی راستہ نہیں ہوگا، لیکن اماں کے بہت مجبور کرنے پر میں نے سب کچھ قسمت پر چھوڑ دیا۔ شادی کی رات سے ہی میں سوچ چکا تھا کہ میں کبھی تمہیں تنگ نہیں کروں گا، میری وجہ سے تمہیں کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ میرا ضمیر مجھے ملامت کرتا رہا کہ میں نے تمہارے ساتھ ناانصافی کی ہے، اسی لیے میں تم سے روز اپنے چہرے پر تھکوا تاکہ میرے گناہ کا خود کوئی کفارہ ہو سکے۔ میں روز تمہارا دوپٹہ لے کر یہاں آتا تھا کہ تمہاری خوشبو محسوس کر سکوں۔ تمہاری محبت سے میں محروم نہیں ہونا چاہتا۔ کسی بھی صورت تمہارے میری زندگی میں آنے کے بعد میں خوش رہنے لگا تھا، تمہارے ساتھ زندگی کے خواب بننے لگا تھا، لیکن میرا ادھورا پن تمہیں بھی ادھورا کر رہا ہے۔ میری کمی تمہاری تکلیف اور اذیت کا باعث ہے، لیکن میرا یقین کرو نرمل، میرا اللہ گواہ ہے، میں نے کبھی تمہارے حق میں برا نہیں چاہا، ہمیشہ تمہیں خود سے محفوظ رکھنے کی کوشش کی ہے۔ میرا سب کچھ تم اور اماں ہی تو ہو، زندگی تم دونوں کے بنا کچھ نہیں میری۔ نرمل مجھے کبھی مت چھوڑ کر جانا، ورنہ میں مر جاؤں گا، میری ذات کا ادھورا پن مجھے کھا جائے گا۔ نرمل مجھے بچا لو مجھے نرمل، مجھے بے موت مرنے سے بچا لو۔ مجھے رب سے کبھی شکوہ نہیں رہا کہ میں ادھورا ہوں، لیکن تم سے شادی کے بعد میرے لبوں سے ہمیشہ ایک ہی دعا نکلی کہ رب کوئی معجزہ کر دے، مجھے مت چھوڑنا نرمل، مجھے مت چھوڑنا۔ میں ان کی باتیں سنتی اپنے دل کی گہرائی میں درد اور اذیت اترتی محسوس کر رہی تھی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اتنی الٹی سیدھی حرکتوں کے پیچھے یہ وجہ ہو سکتی ہے۔ میرا دماغ سن ہو چکا تھا، میں نے کب ایسا سوچا تھا؟ میرا روم روم ان کی تکلیف محسوس کر رہا تھا۔ میرے دل سے دعا نکلی، اللہ پاک کسی کو ایسا نہ بنا۔ میں نے ان کے ہاتھ تھامے اور ان کو بہت احترام سے کہا، کرم نواز آپ برے نہیں ہیں، بلکہ آپ تو دنیا میں مجھ سے زیادہ اچھے ہیں، کیونکہ آپ کی سوچ پاک ہے، آپ کے جذبات کتنے پاک ہیں، آپ کی روح پرسکون ہے۔ آج کل کی دنیا میں ایسے لوگ بہت کم ہوتے ہیں جو سچے ہوں۔ آپ نے اپنی تکلیف کو خود تک محدود رکھا، کبھی کسی سے نہ بانٹا، اپنے اکیلے پن کا درد خود سہتے رہے، لیکن اب میں آپ کے ساتھ ہوں، آپ کو فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ میری پہلی اور آخری محبت کے حقدار صرف اور صرف آپ ہی رہیں گے، آپ کے سوا کوئی نہیں ہے۔ میں ان کو سنبھالنے لگی اور ڈاکٹر سے ان کا مکمل علاج کروایا۔ 6 ماہ کے علاج کے بعد کرم نواز بالکل ٹھیک ہو چکے تھے اور اب ہم دونوں ہنسی خوشی زندگی گزار رہے تھے۔ زندگی ایک ایسی چکی ہے جو اپنے ساتھ انسانوں کے احساسات کا بھی قتل کر دیتی ہے تو کسی کی تکمیل کا سامان بن جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ جب انسان کو بناتا ہے تو مساوات کے درجے پر بناتا ہے، اسے اونچا یا نیچا اپنی نظروں میں ہم سمجھتے ہیں، اللہ کی نظروں میں تو سب برابر ہیں۔ وہ تو مالک ہے، بے نیاز ہے، جس کو چاہے مکمل کر دے، جس کو چاہے اپنے کرم سے نواز دے۔ سچ ہے، عورت سے زیادہ محبت اور وفا کسی میں نہیں، نازک اتنی کہ چوڑی ٹوٹنے پر رو پڑے اور مضبوط اتنی کہ
पहाड़ से भी लड़ जाए। एक औरत और एक मर्द जब निकाह के बंधन में बंधते हैं तो वो एक दूसरे का अधूरापन मुकम्मल करते हैं, लेकिन अगर आप एक दूसरे की कमियों को पूरा ना कर सकें तो रिश्ता बेमानी होकर रह जाता है। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली कहानी तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।